اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ. یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ. وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچے کو پاؤ گے. انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ. اگر کوئی تم سے کچھ کہے، بات غور طلب ہے، اگر کوئی تم سے کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے. آپ کا خداوند جانیے کتنے بڑے اختیار والا خداوند ہے. ہلو، ذرا غور کیجیے. دنیا میں کہیں بھی کسی جگہ بھی کسی چیز کو اس نے اٹھانا ہے، لینا ہے، کچھ کرنا ہے، وہ کہتا ہے میرا نام لے لینا، یہ کام ہو جائے گا. ہاللیلویا. یار کیا بات ہے. اس نے کہا اگر وہ تم سے کچھ کہے، کیا بولا؟ اگر وہ تم سے کچھ کہے تو کہہ دینا خداوند کو اس کی کیا ہے. کیا بات ہے. ایک دم ٹیکس لینے والے خداوند کے پاس آئے. ذرا غور کیجیے گا. میں بات کرنے لگا ہوں جن کی گدی ہے ان کو یہ کہا کہ خداوند کی ان کی ضرورت ہے. انہوں نے کوئی گالی نہیں کی تو کہ خداوند ضرورت ہے لے جا. ایک دم ٹیکس لینے والے خداوند یسوع کے پاس اور پتھر کے پاس آئے اور آ کر وہ کہنے لگے کہ ہمیں ٹیکس چاہیے. یسوع مسیح نے کہا یار ویسے تو بادشاہ کے بیٹوں کو ٹیکس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم دنیا کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے. غور سے سنیے. اس نے کہا اپنا بھی ٹیکس دے تو میرا بھی ٹیکس دے دے. اور یسوع نے اپنے بوجھ کوئی پیسہ نہیں سی. جس طرح میں پینٹ کوٹ پایا تھا تو میرے پینٹ کوٹ میں کوئی پیسہ نہیں. یسوع نے کوئی پیسہ نہیں سی. آپ کو پتا یسوع کے پیسے کہاں رکھے تھے؟ مچھلی کے منہ میں. کہاں رکھے تھے؟ یسوع کی جیب کتنے تھے؟ مچھلی دے منہ. انہوں نے کہا پترس جا بانسری ڈال جالا پا دے. جڑی پہلی مچھلی پھڑے گا نا، جو فرسٹ فش یو کیچ، سنیے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالنا، وہاں سے تمہیں پیسے ملیں گے. اور اس پیسوں کو جا کے اپنا بھی ٹیکس دے دی کہ میرا بھی ٹیکس دے دی. آپ کو پتا آپ کس خدا ان کی عبادت کرتے ہیں؟ جس کی دولت کہاں کہاں رکھی ہے اس کو او ہاللیلویا اس کے انبار ہیں. زمین اور آسمان کا خالق اور مالک سنیے آپ کا خدا نہیں ہے، آپ کا ابا ہے. آئیے اس بات کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. ہاللیلویا. ارے بھائی دنیا کہتی ہے وہ خدا ہے، وہ گاڈ ہے، وہ یہوہ ہے. دنیا کہتی ہے یہوہ کہہ کے اس کی عبادت کرو، یہوہ کہہ کے اس کا نام لو. اب یہ پچھلے دنوں ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں اس کا نام یہوہ لو، اس کا نام یہ بولو. ارے بھائی سب سے خوبصورت پیارا نام آپ کو پتا کیا دیا گیا؟ اس کو ابا کہو. اس کو کیا کہو؟ ابا سے زیادہ پیارا رشتہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. جو آپ کے سر پر کھڑا ہوتا ہے، جو آپ کی ساری نیڈز کی حفاظت کرتا ہے، جو کبھی بھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا. ہمیشہ مشکل وقت میں سنیے ابا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. کلام کہتا ہے کہ بٹی میں پھینکے 3 تھے، جلتی بٹی میں کتنے پھینکے تھے؟ 3. اور آسمانی باپ نے اپنا کھوتا بیٹا اس جلتی بٹی میں بھیجا. شدرک میشک عبدالمجید تو نے میرے نام کو ساری قوموں کے اندر اونچا کیا ہے، اس لیے میں تجھے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا. میں تیرے نام کو بھی اونچا کروں گا کیونکہ تو نے میرا نام اونچا کیا ہے. اور کلام کہتا ہے پھینکے 3 تھے لیکن وہاں نظر کتنے آئے؟ 4. کتنے نظر آئے؟ 4. یہ میرا اور آپ کا خدا ہونا ہے. میں کہتا ہوں کبھی مصیبت آئے نا یہ نہ کہا کرو مجھے مصیبت سے نکال. پتہ کیا کہا کرو؟ میری مصیبت میں تو میرے ساتھ آ جا. ہاللیلویا. اور جب خداوند آپ کی مصیبت میں آ جائے گا مصیبت نہیں رہے گی. کوئی بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، بے روزگاری آ جائے، پیسے کی کمی ہو جائے،
شادی بیاہ آ جائے, چھٹی آ جائے, ٹیکا آ جائے, کچھ بھی آ جائے, آپ سمجھیں کہ میں اکیلا ہوں, آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, آپ کو صرف یہ کہنا ہے خداوند تو اس موقع پر تو میرے ساتھ ہو جا, میرے ساتھ کھڑا ہو جا. اور کلام پتہ کیا کہتا ہے؟ 1 سے 2 بہتر. کتنے؟ 1 سے 2. تو کلام میں یہ نہیں لکھا, اکثر لوگ دعا کرتے ہیں یہ تھے 1 یا 2, بائبل نہیں لکھا 1 تھے 2 اکٹھے ہوں گے. پتہ ہے کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ 1 اور 2 نہیں لکھا, وہاں پہ 2 اور 3 لکھا ہوا ہے. کتنے میں نے بولے؟ 2 اور 3. آپ کو پتا ہے کیا وجہ ہے؟ آپ کو خدا نے اکیلا نہیں بیٹھے رہنے دیتا, آپ کو اس نے 2 بنا دیا ہے. آپ اکیلے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے باطن میں آپ کے خدا ضرور رہتا ہے. ہاللیلویا. ارے اکیلا نہیں رہنے دیا, اس نے ہمیں ڈبل بنا دیا. اس نے اپنے روح قدس سے, اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں اپنے رشتے میں ایک کر لیا ہے. لیکن جس طرح میں اور باپ اور بیٹا ایک ہے, میں نے تمہیں اپنے ساتھ جوڑ دیا تاکہ جہاں میں ہوں تم, اور جہاں تم ہو وہاں میں ہو جاؤں. اور اس طرح سے تم اپنی موجودگی میں جہاں تم ہو سمجھو کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اور جب آپ یہ سمجھو گے نا, سنیے, مجھے کیتھرین کولمن کی بات یاد آتی ہے. اس نے کہا کہ جب میرے اوپر مشکل آئی نا تو میں نے صرف ایک بات کہی, میں نے کہا خدا میں کمزور ہوں, اور میں نے تیرے کلام کو یہ پڑھا ہے کہ تو کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, اے خدا تو میرے ساتھ کھڑا ہو جا. کیتھرین کولمن کہتی ہے اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا دیکھا ہی نہیں ہے, میں ہمیشہ اپنے خدا کو اپنے ساتھ دیکھتی تھی. ارے یہ کہنے کی باتیں نہیں, یہ پریکٹیکل کرنے کی باتیں ہیں. میں زوالے میں ایک دفعہ ایک کانفرنس میں, مشنری کانفرنس تھی, مجھے وہاں کلام سنانے کا موقع ملا. تو میں وہاں کلام سنا رہا تھا, ایکسپیرینس اباؤٹ جیسس, کہ یسوع کا تجربہ ہماری زندگی میں کیسا ہے. تو ایک پادری, اس کو 600 کے قریب اس کی کانگریگیشن تھی, اس نے کہا پادری صاحب جو آپ کلام سنا رہے ہیں, میں تو الماری کھولتا ہوں, کبٹ میری بڑی ہوئی تھی لائبریری سے, میں وہاں سے کتابیں اٹھاتا ہوں, سرمن تیار کرتا ہوں اور میں آگے ڈیلیور کر دیتا ہوں. میرا یسوع کے ساتھ کوئی ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو میں نے کہا how come you are going to preach the gospel among the 600 people? آپ 600 لوگوں میں کلام ہر ہفتے سناتے ہو, ہر اتوار کو کلام سناتے ہو, آپ کا ذاتی یسوع کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا ہی نہیں. وہ کہہ رہے میں نے 7 سال سیمنری کی ہے, میں نے صرف کتابیں پڑھی ہیں, یسوع کے ساتھ میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. آج کئی ایسے مسیحی ہیں جنہوں نے ساؤل کی طرح یسوع نہ ٹاکرا ہی نہیں ہویا, اور جب تک یسوع کی طرح, ایک ساؤل کی طرح یسوع کے ساتھ آپ کا انکاؤنٹر نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ صحیح مسیحی نہیں بن سکتے. کئی دفعہ ہم لیکچر ڈیلیورر ہوتے ہیں, سرمن دے رہے ہوتے ہیں, لیکن یسوع کے ساتھ ہماری ذاتی ریلیشن شپ نہیں ہوتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں میں معاف بھی نہیں کرتا, میں غصہ بھی کرنا, میں یہ بھی کرنا, میں وہ بھی کرنا. پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا ذاتی انکاؤنٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر خدا آپ کو ہمبل بناتا ہے. اور یہاں پر جو بات ہم نے ابھی پڑھی ہے وہ یہ پڑھی ہے کہ جب وہ تم سے کہیں تو کہہ دینا کہ اس کو یسوع کو خداوند کس کو کیا ہے ضرورت, اور لے کر وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے, وہ حلیم ہے. وہ کون ہے بادشاہ؟ اور گدے پر سوار ہے. بادشاہ تو کوڑوتے ہوندے نے, یہ کون سا بادشاہ ہے بھائی جڑا گدی کے اوپر آ رہا ہے؟ گدی کے اوپر سواری کرنے والے لوگوں کو لوگ بادشاہ نہیں کہتے, اس کو غریب غربائی کہتے ہیں. سنیے, آسمان کی بادشاہی میں جو غریب ہے وہی امیر ہے. ایسٹر کے آپ کو 3 پہاڑوں کے اوپر کلام سناؤں گا. کتنے پہاڑوں کے اوپر؟ میری زندگی میں پہلی دفعہ ایسا موقع ہے کہ میں ایسا کلام خدا سے لینے والا ہوا, اور ایسٹر پہ ایک بہت بڑا خدا مکاشفہ کھلنے والا. میرے بہن اور بھائیوں غور سے سنیے, جب آپ خدا کے کلام کے ساتھ, یسوع مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر ہونا شروع ہو جاتے ہو, خدا اپنے آسمان کو آپ پر کھولنا شروع کر دیتا.
کئی دفعہ ہم ان مکاشفات کو اس لیے نہیں لے پاتے کیونکہ ہم سطحی طور پر خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بلڈ کرتے ہیں. وقتی طور پر ہم آتے ہیں, وقتی طور پر ہم خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, پھر ہم دنیا داری میں 24 گھنٹے میں سے شاید 10 منٹ, شاید 15 منٹ, شاید آدھا گھنٹہ, لیکن کیا ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خدا کے ساتھ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں؟ اور یہ بات مجھے زبور کی کتاب میں سے خدا کے بدل داؤد کی زندگی نظر آئی. اس نے کہا میں اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا اپنے خداوند میں مگن رہتا ہوں. ہاللیلویا. جب یہ کیفیت ہوتی ہے, سنیے, آپ کا خداوند کے ساتھ ذاتی ایکسپیرینس کا تجربہ شروع ہو جاتا ہے. اور جب تک آپ کا ذاتی تجربہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہوتا, اس وقت تک ہم ایک سخت دل کے ساتھ خدا ان کے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں. جب موقع ملتا ہے ہم سخت ہو جاتے ہیں, جب موقع ملتا ہے ہم نرم ہو جاتے ہیں. لیکن غور سے سنیے, بائبل مقدس یہ کہتی ہے, دیکھ تیرا بادشاہ ہے جو آ رہا ہے, وہ ہے بادشاہ لیکن گدھی پر سوار ہے, وہ حلیم ہے, وہ فروتن ہے. اس نے کہا میرا جوا ملائم ہے, میرا جوا ہلکا ہے. اس نے کہا اے تھکے ماندے بہت سے دبے لوگ سب میرے پاس آؤ, میں تم کو کیا دوں گا, آرام دوں گا, کیونکہ میرا جوا ملائم ہے. He is the king of kings. لیکن وہ کنگ نظر نہیں آتا, وہ حلیم ہے, وہ فروتن ہے, وہ برکت اور شفقت اور فضل سے بھرا ہوا, سچائی سے بھرا ہوا ہے. لکھیے, غور سے میری بات سنیے, جس کے اندر خداوند کی سچائی ہے اس کو کبھی زیادہ نہیں بولنا پڑے گا. سچائی والا کم بولے گا, لیکن اس کی باتوں میں سچائی کی وجہ سے وہ خود ایگزالٹڈ ہوتا چلا جائے گا, جلال اٹھاتا چلا جائے گا. یسوع مسیح جو گدھی کے بچے پر سوار ہے, ایک معمولی سے گدھی کے بچے پر سوار ہے, حلیم ہے, فروتن ہے. لیکن سنیے, اس حلیم اور فروتن بادشاہ کی اس وقت تک دنیا میں سب سے زیادہ بات چیت ہو رہی ہے. آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, چاہے وہ نیگیٹو پرائے میں بات کرے یا وہ پازیٹو پرائے میں بات کرے, وہ دونوں ہی طریقوں سے یسوع مسیح کو ڈسکس کر رہا ہے. اور جب میں یوٹیوب کے اوپر جاتا ہوں, میں ٹک ٹاک پر جاتا ہوں, میں کسی بھی میڈیم کے اوپر جاتا ہوں, یسوع مسیح کی بات چیت ہوتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک ہی نام ہے, اور وہ جو حلیم ہے, وہ جو گدھی کے بچے پر سوار ہے, وہ جو قادر مدعی ہے, وہ جو الفا اور اومیگا ابتدا اور انتہا ہے, جس کی دولت اور جس کے کام دنیا سے سب کچھ نوالے ہیں, وہ خداوند ہمارا بادشاہ اور ہمارا خداوند ہے. میرے بہنوں اور بھائیوں سنیے, وہ بادشاہ ہے لیکن گدھی کے بچے پر سوار ہے. آج ہمیں تھوڑی سی فیم مل جائے, تھوڑا سا پیسہ آ جائے, آج ہمیں تھوڑا سا کچھ دوسروں سے الگ کچھ مل جائے, ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. سنیے, یہ مسیحیت نہیں ہے. لیڈرشپ لوگ کیوں مانگتے ہیں؟ لیڈرشپ کہتے ہیں کہ آگے آئیں گے, شوشہ ہوگی, لوگوں پہ حکومت چلائیں گے, یہ کریں گے. لیڈرشپ اس کو مانگتے ہیں. نہیں, لیڈرشپ حلیم اور گدھی کے بچے پر سوار ہونے کا نام ہے. لیڈرشپ سیکریفائس کا نام ہے. لیڈرشپ چھوٹا بننے کا نام ہے. لیڈرشپ آپ کو اور مجھے خدا کی حضوری میں حلیم اور فروتن بننے کا نام ہے. جب تک آپ خداوند میں حلیم اور فروتن نہیں بنتے, آپ لیڈر نہیں ہو سکتے. کیونکہ لیڈر کی کوالٹی یہ ہے, قرآن میں لکھا ہے, وہ اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے. اور یسوع مسیح زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے. سنیے غور سے, وہ جب آسمان کو چھوڑ کر آیا ہے, اس نے اپنے آپ کو, کلام میں لکھا ہے, پست کر دیا, چھوٹا بنا دیا. وہ کسی بھی پہرائے میں لوگوں کو بادشاہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. بادشاہ لیکن بادشاہ نظر نہیں آ رہا. لوگ اکثر کہتے ہیں یار اتنا بھی حلیم نہیں ہونا چاہیے, لوگ اوپر سے لتاڑ کے نکل جاتے ہیں. ارے لتاڑنے والے ادھر ہی رہ جائیں گے بھائی. لیکن بائبل مقدس جب آپ کے ساتھ انکاؤنٹر کرے گی نا آپ کا, پھر وہ آپ کو حلیم بنائے گی. مجھے کسی نے پوچھا, صاحب 28 سالوں میں آپ نے کیا گین کیا ہے, کیا حاصل کیا ہے؟ میں نے کہا جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ میں کبھی بھی کسی بھی پیرائے میں پہلے جھکنے سے میں باز نہیں آتا.
مجھے میرے دوست کہتے ہیں پاٹ صاحب پلیز تسی یہ جھکنا چھڑ دیو, معافی مانگنا چھڑ دیو. ارے بھائی آپ کی صحت ہی معافی دینے میں ہے. معافی نہ دینے والے خود اذیت میں رہتے ہیں. جو معافی دیتا ہے وہ اندر سے تندرست ہوتا ہے. جو معافی نہیں دیتا وہ اندر سے تندرست نہیں ہوتا, اندر سے بیمار ہوتا ہے, اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے, وہ اندر کشمکش میں رہتا ہے. آپ کو پتا ہے میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح نے سب سے پہلے اپنی باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے پہلا کلمہ بولا. اس نے کہا ابا یہ نہیں جانتے, ان کو کیا کر دیں, معاف کر دیں. جو معافی نہیں دیتے وہ خدا کو نہیں جانتے. معافی دینے والے خدا کے خاندان کا حصہ فرد بن جاتے ہیں. وہ خدا کی روح میں, اس کی مرضی میں چھوٹا بننا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے خداوند میں آگے بڑھنا ہے. ہاللیلویا. جس نے خداوند میں آگے بڑھنا ہے اس میں سے خداوند نظر آئے, وہ خود نظر نہ آئے. ساجد میں یہاں کھڑے ہوئے تھے, اس نے کہا ہم بھائی سرفراز کو سننے نہیں آئے. It's true. آج آپ کو پتا ہے ہم 1:30 بجے کے چرچ کے اندر ہیں, کافی لوگ آ گئے تھے. میں نے کسی کو کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیا. میں نے کہا سارے اگے آ جاؤ, ادھر آؤ. ادھر بیٹھ کے ہم نے 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہم نے ورشپ کیا آپس میں ہم نے یہاں پر کھڑے ہو کے ورشپ کی ہے. صرف خدا کا تخت مانگا ہے اور یہ کہا ہے خدا آج سرفراز نہ بولے, کلیسیا آج جب اپنی جگہ پہ بیٹھے آپ بات کریں اے خدا. جو بھائی ساجد کے منہ سے نکلا نا وہ ایسے نہیں نکلا, اس لیے نکلا کیونکہ ہم شروع میں مانگ ہی یہ رہے تھے خدا آپ کلام کیجیے, ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. یہ پروفیسیز ہوتی ہیں. کئی دفعہ ہم دعا سمجھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم دعا کر رہے ہیں اپنی مرضی سے. میں نے ایک بہن کو ادھر بیٹھی تھی پچھلے 2-1 مہینوں میں نے ان کو بلایا آگے. میں ایکچولی کسی اور بھائی کو یہاں کھڑا کیا دعا کرنے کے لیے. میں نے ایک بہن سے کہا کہ آپ آگے آئیے, آپ دعا کریں. ایک بھائی کو میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا یار ایک منٹ میں پہلے بلا آگے آئی دعا کرنے کے لیے. میں نے کہا جیسے آگے آئی وہ اپنی گواہی دینا شروع ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ خدا رہنمائی کرتا ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے وہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا, جو انکاؤنٹر ہو گئی خدا کے ساتھ, اس کی زندگی میں خدا نے کام کیا, اس نے وہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ خدا نے میری بیماری کو مجھ سے دور کر دیا. میرے بہنوں بھائیوں غور سے سنیے, جب خدا پرپٹ پہ آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہوتا ہے, خدا وہی کلام آپ کی روح جان بدن سے کر رہا ہوتا ہے. اسی لمحہ آپ صحت پا رہے ہوتے, آپ تندرستی پا رہے ہوتے. جو کلام کو غور سے سنتا ہے اس کی روح میں کلام جاتا ہے, اور جو روح میں کلام جاتا ہے وہ اندر سے آپ کو شفا دیتا ہے, اور جب اندر سے شفا ہوتی ہے آپ کا بدن بھی شفا پا جاتا ہے. لیکن جو غور سے نہیں سنتا اس کا ایک کام سے نکلتا ہے دوسرے کام سے نکل جاتا ہے. لیکن جو غور سے سنتا ہے اس کا کلام بند گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے. ہاللیلویا. اور جس کا کلام سنا وہ بند گودے سے گزرے گا, سنیے وہ اندر سے صحت مند ہوگا. لوگوں کو اوپر کی شفا چاہیے, اوپر کی شفا چاہیے, اوپر کی شفا. صاف صاف صاف. ارے اندر سے صاف ہو جو, باہر والا خود بخود صاف ہو جائے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور اندر آپ کی روح ہے, اور کلام میں لکھا ہے ہم روحوں کے ذلہ بان کے پاس پھر آ گئے ہیں. کیا میں نے بولا؟ ایسا مطلب ہے کیا چوپان ہے نا, وہ جو بھیڑوں کو چرانے والا ہے, چرواہا ہے, وہ ہمارے جسموں کو نہیں چرا رہا. سنیے وہ ہماری روح کو چرا رہا ہے. کس کو چرا رہا ہے؟ بولیے ذرا کس کو؟ روٹیاں تو جڑیاں کھانا نا, چنی بریانی روٹیاں پراٹھے یہ سب کچھ کھانا, یہ روح کو نہیں زندگی دے رہے ہوتے, یہ جسم کو تازہ رکھائے ہوتے ہیں. سنیے آپ کی روح کو تازہ پتہ ہے کون سی چیز رکھتی ہے؟ خدا کا کلام. ذرا اٹھائیں ذرا وسیم اپنا کلام. یہ ہے جو روحوں کو تازہ رکھتا ہے. آمین. کون رکھتا ہے روح کو تازہ؟ خدا کا. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں, غور سے سنیے, میں بار بار کہتا ہوں اتنا کلام سنو, اتنا کلام سنو, اتنا کلام سنو کہ آپ کی رگ رگ سے کلام نکلنا شروع ہو جائے. آپ کو پتا ہے
میں جب صبح کے ٹائم پہ کلام 2 4 5 10 حوالے سن کے اور اپنے کام پہ جاتا ہوں نا، سنیے غور سے، سارا دن کلام کی سرگوشیاں میرے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، کلام کے ٹاپک بنتے ہیں، کلام کی باتیں ہوتی ہیں، کلام میرے روح میں، جان میں، بدن میں مجھے میرے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. کب؟ جب آپ نے کلام اندر ڈالا ہے. تو جو روٹی اندر زیادہ پا لی ہے تو اندروں پریشانی، کدی ادھر مروڑے لا رہے، کدی ادھر مروڑے لا رہے، کیونکہ روٹی زیادہ کھا رہی نا. ابھی رات کو ہی ہمارے گھر میں دعوت تھی تو میں نے کہا کہ زیادہ کھانا کھا لیا، میں تھوڑا پریشان، میں کہا یار کی ہو گئے. اسی طرح کبھی کلام کے حوالے 2 4 زیادہ ڈال کے دیکھو، آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، آپ کے ساتھ باتیں کریں گے. آمین، ہاللیلویا. یار روٹی تنگ کرتی تھے، کلام نہیں کرے گا، کلام بھی تینوں چین نہ بین نہیں دے گا. اسی بڑی کوشش کرنے ہیں چیز ساڑھے کو نہیں چھوٹتی. آپ نہ چھوڑو، کلام کو اندر جانے دو. جیسے جیسے آپ 1 حوالہ 2 حوالہ 3 حوالہ 4 حوالہ 5 حوالہ، اچھا میں نہیں کہتا کوئی ہاتھ اٹھائے جس دن آپ نے 10 حوالے اندر ڈالنے شروع کر دیا، سنیے اس دن آپ کے اندر سے کلام خود باتیں کرنا شروع کر دے گا. جو نہیں چھوڑنا چاہتے وہ خود وہ چھوڑ جائے گا. Is it true or not? میں سچی بات کر رہا ہوں، تجربے کی بات کر رہا ہوں. ایکسپیرینس ود جیسس، یسوع کے ساتھ لکھا ہے تجربہ سے معلوم کرو. یہ کہاں لکھا ہے؟ افسیوں 6 باب میں. کہاں لکھا ہے؟ افسیوں 6 باب میں لکھا ہے تجربہ سے معلوم کرو. کیا تجربہ سے معلوم کرو کہ خدا کو کیا پسند ہے. خدا کو بس ایک سب دینے اور سب دوستوں تانوں کی پسند ہے، وہ پکاواں گے. ارے بھائی وہ نہیں، یسوع آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ ذرا بولے یسوع آپ کو کیا پسند ہے؟ یسوع کہتے پتر میرے کلام کا تجربہ کر، تینوں خود بہت پتہ چل جائے گا منو کی پسند ہے. آمین آمین. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. دراصل ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا وہ 1 آور یا 2 آور کے کرسچن بن گئے. سنڈے کو ہم نے آنا ہے 1 سے 1.5 گھنٹہ ہم نے بات کرنی. جس دن عبادت بھی 2 گھنٹے سے زیادہ بڑھ جائے تو پادری صاحب لوگ کہتے ہیں لو جی آج تو بڑا لمبا کاٹ دیتا ہے جناب. ایسے نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ہے کہ ساڑھا تو 1.5 گھنٹے کا ٹارگیٹ ہوتا ہے، تو 2 گھنٹے کے میں کاٹ دیتے ہیں. اٹس پرابلم. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اندر کیپیسٹی نہیں ہے ریسیو کرنے کی. کیپیسٹی بنانے کے لیے اے بیٹھا بلڈر، نیلسن بیٹھا بلڈر سارا دن جمناسٹک کرتے رہے، سارا دن جمناسٹک کر اندر کیپیسٹی بناتے ہیں. کیپیسٹی بناتے ہیں. میں تو 2 دن بیٹھ کے لگاؤں، تیسرے دن میں 4 5 دن اٹھ سکتا، کیونکہ میری پریکٹس نہیں ہے. کیا ہے میری پریکٹس نہیں. میں گھر میں ایک دن گیا، ان کے گھر میں کوئی پرابلم ہو گیا. اس کے بیٹا ڈاکٹر تھا، اس کو ہیپیٹائٹس سی ہو گیا تھا. تو میرا کلاس فیلو بھی تھا، تو اس کو پتا تھا کہ میرا دوست پادری بن گیا ہے، تو وہ مجھے اپنے گھر لے گیا. کسی نے بلایا کہ طارق بھائی کی طبیعت بہت خراب ہوگی تو آپ آئے دعا کرنی. میں گیا، اس کا وہ نا چونکڑی مار کے تو کرسی دے بیٹھ گیا اس ڈاکٹر صاحب کا. میں نے کلام شروع کیا. دعا کرنے سے پہلے میں کلام سناتا ہوں. تو میں نے کلام شروع کیا، تو کلام سنانے کے بعد دعا بھی میں نے شروع ہی کی ہے، اودا بس سر پر نے زمین تو ٹٹ گیا. ایک دم دھڑم ہوا. میں نے دیکھا انکل جی سر پر نے زمین پہ ٹکے ہیں. میں کہ یہ کیا ہوا؟ پتا چلا جب آپ کو کلام سننے کی عادت نہیں ہے نا، کلام آپ کو اتنا مدہوش کر دے گا آپ زمین پہ گریں گے. یہ پچھلے دنوں میں کسی کے لیے دعا کر رہا تھا، تو کسی نے مجھے کہا فاٹر صاحب میں جیسے جیسے کلام کی طرف بڑھ رہا ہوں یا بڑھ رہی ہوں، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو سکتا ہے، مجھے کوئی طاقت روکتی ہے. مجھے کوئی طاقت روکتی ہے کہ میں کلام زیادہ نہ پڑھوں. اب یہ بھی آسان نہیں ہوتا. کلام زیادہ پڑھنے میں بھی رکاوٹیں ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے. یہ کوئی ہمارا مخالف ہے جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ رکاوٹ ہے. اور اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کلام میں ریزسٹنس ہوگی پڑھنے میں. آپ کو پتا ہے جب مصر سے نکل کر آ رہے تھے، سنیے غور سے ذرا، مصر سے نکل کر اسرائیل آ رہی تھی
क्या फरौन की फौजें पीछे आई थी कि नहीं आई थी? नहीं आई थी, आई थी। कुलजम से पहले फौजें उधर से, आगे बैरे कुलजम, बीच में कौन था? बनी इस्राएल कौम। उन्होंने कहा चंगा मूसा सानू फसाए, पिछे फरौन दिया फौजा, अगे बैरे कुलजम। सुनिए, अक्सर लोग पादरी ने भी कहते हैं चंगा पातशाह अपना सानू चंगे पासे लाया, सानू तो बदरू ही नहीं छड़ दिया। मैं कहा क्यों क्यों है? जितना तो वह कलाम पीछे लाया है, साढ़े दे घर मुसीबत पै गई है। ये भी लोग कहते हैं। पता क्यों? आप नए नए निकल के आए ना मिस्र की गुलामी से, तो फौजें तो अटैक करेंगी। आप इब्लीस की गुलामी से निकल रहे हो ना, तो वो तो अपना जोर लगाएगा कि आप वापस चले जाओ। लेकिन उस वक्त आपको जो है खुदा के साथ मुसलसल चलना होता है। और अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत करके थोड़ा और आगे बढ़ गए तो सुनिए, आगे का कुलजम आपके लिए दो टुकड़े हो जाएगा, फिर आप बाहर निकल जाओगे। आमीन। और कई दफा हम स्टार्ट करते ही जब अब्लीसी हमें कुफ्ते आके दबाती है ना, हमें परेशान करने लगते हैं, सुनिए उसी वक्त हम कलाम पढ़ना छोड़ते हैं, यार छठो पर आए दी ना दही परेशान हो, जैसे छोड़ते वो नॉर्मल हो जाते हैं, वाकई नॉर्मल हो जाता है। पता है क्यों? अब्लीस कहता हूं ठीक है, मिक्स वाला रहा, मिक्स वाला रहा, मिक्स वाला इधर भी चलाना रहा, कम दोनों पासे, दोनों पासे चला। तो प्लीज कहता कोई मसला, गिरजे भी जा, पाम संडे भी मना, गुड फ्राइडे भी मना, ईस्टर भी मना, क्रिसमस भी मना, सब कुछ कर, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन जब तू सीरियस हो जाएगा खुदा के साथ, फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सीरियस नहीं तेरे को मैंने होने देना। और जब सीरियस होने लगते हैं उस वक्त खुदा हमें हमारी मदद करके हमें वहां से निकालने की हमारी हद वो हमारे साथ खड़ा होता है। लेकिन हम फौरी तौर पर उंगली छोड़कर और अब्लीस के पीछे वापस चले जाते हैं। अब हम कहने छड़ दे भाई, तेरे वास्ते काम नहीं, अब्लीस नाली काम बढ़िया। सुनिए गौर से जो मैं बात करने लगा हूं, पाम संडे से हम क्या सीखेंगे? मत्ती की इंजील निकालिए, पाम संडे से हम क्या सीख रहे हैं? उसका बाब नंबर 5 और आयत नंबर 13 निकालिए। मत्ती की इंजील 5वां बाब, दो बातें यहां पे लिखी, 13 और 14 आयत में लिखा है, तुम जमीन के नमक हो। नंबर 1, तुम जमीन के, बोलो मैं जमीन का नमक हूं, मैं जमीन का नमक हूं। और 14वीं आयत में क्या लिखा है? तुम दुनिया का नूर हो। आपके बारे में दो बातें लिखी गई, ये यीशु के बारे में नहीं लिखी गई, ये आपके बारे में लिखी गई। तुम जमीन का नमक हो और तुम दुनिया का नूर हो। सुनिए, अब यीशु मसीह जो ये कह रहा था ना कि साथ वाले गांव में जाओ और जो उस गधे के मालिक हैं उनसे कहना कि खुदा उनकी इसकी जरूरत है, वो तुम्हें गधे दे देगा। अब शागिर्द गए थे, कौन गए थे? यीशु नहीं गया, शागिर्द गए। अब खुदावंद ट्रेन कर रहा है अपनी टीम को। खुदावंद अपनी टीम को क्या कर रहा है? ट्रेन कर रहा है कि जो इख्तियार मेरे पास है मैं वो इख्तियार तुम्हें देता हूं। और ये यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, जो इख्तियार मेरे पास है वो इख्तियार मैं तुम्हें देता हूं कि जाओ सांप और बिच्छू को कुचलो, उनकी सारी कुदरत पर क्या हो, गायब आओ। और ये इख्तियार ऑलरेडी खुदा ने आदम में भी दे रखा हुआ था। और वहां पर क्या सीन हुआ था? वहां पर लोगों ने खुदा की प्रेजेंस में रहने से खुद इनकार कर दिया कि हम तेरी प्रेजेंस में नहीं रहना चाहते, हम तेरी बादशाही में नहीं रहना चाहते। आपको याद होगा मैंने 15 तारीख को एक मैसेज दिया था जिसमें कहा गया था 15 मार्च को, और वहां पे लिखा है मैं उनका बादशाह। लोगों ने कहा था, इस्राएली कौम ने कहा था कि हमें एक जमीनी बादशाह दे। हमें कौन सा दे? जमीनी बादशाह दे, हम उसके अंदर रहना चाहते हैं। और ये बात पता है कहां लिखी है? पहला शमूएल 8वें बाब की 4 से लेकर 8वें आयत में लिखी है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शमूएल से उन्होंने जाके कहा हमें जमीनी बादशाह चाहिए, हमें खुदा बादशाह नहीं चाहिए। जब बात की खुदा के बंदा शमूएल ने, तो खुदा ने कहा मैंने उनकी बातें सुनी है, जो वो कहते हैं उनकी बात सुन ले, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं, खुदा कह रहे उन्होंने मेरी हकारत की है, उन्होंने मेरी बेइज्जती की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। अब ये जो होशना होशना के नारे लगा रहे हैं डालियां उठा उठा के,
सुनिए गौर से, इन्होंने जुम्मे के दिन यीशु मसीह को सलीब पे भी चढ़ा दिया था। लेकिन वजह क्यों चढ़ाया था? वजह बताता हूं, सुनिए गौर से, ये वजह है। पाम संडे की वजह सुन लीजिए। वो समझे कि ये वो बादशाह है जो हमें रूमी सल्तनत से आजादी दिलाकर हमारे लिए सही राइट्स का ये बंदोबस्त करेगा, और ये हमारा बादशाह बनकर हमें लीड करेगा, और हम उसकी सल्तनत से जो हमें बुरी तरह से इस वक्त जो प्रेशराइज कर रहे हैं, हम उससे बाहर निकल जाएंगे। सुनिए गौर से, जो मैं बात करने लगा हूं, यहां पर यीशु मसीह को एज ए किंग सिर्फ इसलिए तस्लीम कर रहे थे कि ये इनको इस बादशाही से जो है वो निजात दिलाए और हमारा बादशाह बन के हमारे लिए एक बेहतरीन बादशाह बने। आपको पता है, यही बादशाह तो खुदा को इनकार करके उन्होंने मांगी थी खुदा से। लेकिन 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब वो बादशाही जो तुम मांग रहे हो कि तुम्हारे ऊपर बादशाह हो, जब वो तुम्हें तंग करेंगे, जब वो तुम्हें सताएंगे, जब वो तुम्हें तुम्हारी बुरी तरह से तुम्हारी हैसियत को पमाल करेंगे, उस वक्त तुम मुझे कहोगे कि तू हमारा बादशाह हो जा, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। ये उसी बाप की पहला सैमुएल 8वां बाप उसकी 18वीं आयत में लिखा है। फिर तुम कहोगे कि हम इस बादशाह के अंदर नहीं रहना चाहते, तू हमारा बादशाह हो जा। फिर खुदा कहता है मैं अपने कान बंद कर लूंगा, फिर मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। अब ये तंग आ गए हैं इस बादशाह से। रूमी सल्तनत, दूसरी मुल्कों के बादशाह तुम के ऊपर आके हुकूमत कर रहे हैं। अब ये तंग बैठे हैं, किसी तरीके से कोई हमें रूमी सल्तनत से क्या कराए, आजाद कराए। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जमीन पर उनको एक वक्ती सल्तनत से आजादी दिलाने के लिए नहीं आया, बल्कि उनको दायमी आजाद करने के लिए आया था। और वो इंसान की बदन की आजादी नहीं है, उसकी रूह की आजादी है। और उन्होंने जब देखा कि ये जो बादशाह जिसको हम कह रहे हैं, ये बजाय किसी पार्लियामेंटेरियन में या किसी ऑफिस में जाने के, ये तो गिरजे में चला गया है, ये तो हैकल में चला गया है, ये तो लीडर समझ रहे थे, ये तो पादरी निकला। लोगों की तवक्का उनके मुताबिक नहीं हुई, इसलिए सर जी इन्होंने 2-4 दिनों के बाद यीशु मसीह को सलीब पे भी चढ़वा दिया। कई दफा सुनिए गौर से, हम खुदा के पास पता क्यों आते हैं? अपनी मर्जी के मुताबिक खुदा को चलाने के लिए। जैसे मैं कहता हूं वैसे चलो। खादमा नाल भी यही हाल या खुदा दे नाल भी यही हाल। जैसे हम कहते हैं वैसे होगा। अरे भाई, ऐसे जैसे हम चाहते वैसे नहीं होगा, जैसे खुदा चाहता है वैसे होगा। आमीन। जब आप ये एटीट्यूड लोगे, हमने खुदा को अलादीन का चिराग समझ लिया है, हमने खुदा को यह समझ लिया कि वो हमारी डिमांड्स को पूरा करने वाला खुदा है, ये बादशाह है। हम अलादीन का चिराग रगड़े और खुदा कहे कि ठीक है तेरे को घर चाहिए, कल तेरे को घर दे दिया। फिर अलादीन का चिराग रगड़े, खुदा हमें कहे ओ हमें तो गाड़ी चाहिए, खुदा ने हमें गाड़ी दे दी। हमने खुदा को या बादशाह को इसलिए अपने ऊपर रखा हुआ है कि जो भी हमारी जरूरत हो वो हमारी जरूरत पूरी करे। भाई इसलिए नहीं है, हम खुदा को अपनी डिमांड के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सुनिए, हम खुदा को नहीं चला सकते, खुदा हमें चला रहा है। हमारा प्रॉब्लम यह है, हम खुदा को अपनी डिमांड के मुताबिक चलाना चाहते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि सुनो मेरे बच्चों, तुम दुनिया का नूर हो, तुम जमीन का नमक हो। तुम्हारे अंदर मैंने ये कैपेबिलिटी, तुम्हारे अंदर ये सलाहियत मैंने रख दी है। आपके अंदर बिल्ट इन क्वालिटी मैंने रख दी है। इख्तियार तुम्हारे अंदर है, बरकत तुम्हारे अंदर है, इन्फ्लुएंस तुम्हारे अंदर है, सेहत तुम्हारे अंदर है, तंदुरुस्ती तुम्हारे अंदर है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। लेकिन तुमने सिर्फ मेरी बादशाही के नीचे, मेरी ताबेदारी के नीचे सिर्फ रहकर तुमने मेरी शुक्रगुजारी करनी है। जो कुछ तुम्हें दिया गया है उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और हम उसकी शुक्रगुजारी तो करते नहीं है, लेकिन हमें और की जरूरत पड़ी रहती है। जब कुछ मिल जाता है, किसी खादम ने कहा कि अक्सर हमारे खाली घर में जो जगह होती है ना, जहां सोफे नहीं पड़े, हम यही कहते रहते हैं सोफे आ जाए, चलो जी सोफे आ गए। फिर दूसरी डिमांड शुरू हो जाती है, फिर तीसरी शुरू हो जाती है। हम कभी भी अपनी डिमांड लिस्ट खत्म ही नहीं करते खुदा के सामने। हाँ, सब कुछ आ गया, उसके बाद पता क्या होता है, फिर और अमीर बनने की ख्वाहिश शुरू हो जाती है।
پھر اور امیر ہو جاؤ تو پھر بلینر، پھر ملینر، پھر ٹریلینر بنے، خواہش کے کبھی ختم ہی نہیں ہونی. لہذا شکر گزاری میں آ جاؤ. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص تھا بائبل مقدس کے اندر، سنیے، اس نے کہا اس سال بڑی فصل ہوئی ہے، اس سال بڑی فصل ہوئی ہے. اس نے کہا اے جان، کیوں ایسے صاحب، اے جان خوش ہو اور کیا کر، انجوائے کر، آج تیرے کو بہت مال آ گیا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے، دس نالج از فار می اینڈ فار مائی سن. خدا کہتا بیٹے تیرے کو برکت دی گئی ہے تاکہ میں تجھے دیکھوں تو کس کے ساتھ کرتا کیا ہے. آپ کو پتا 3 سال ہو گئے جی اسمبلی چرچ کو. ایسٹر والے دن 3 سال ہو جائیں گے. اس کی اوپننگ ایسٹر والے دن ہوئی تھی جی اسمبلی چرچ کی. ہم نے ایک دن بھی یہاں پرپٹ سے میں نے کبھی چندے کے لیے کلام نہیں سنایا. 3 سالوں میں ایک دن بھی پرپٹ سے میں نے کلام نہیں سنایا چندہ دو. جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں، یہ ضرورتیں دیکھ لو، جو کر سکتے تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو خدا تمہیں برکت ہے. میں نے اپنی ٹیم کو کہا تھا، پچھلے دنوں انہوں نے چندے دینے شروع کیے نا، تو میں نے کہا یار کسی کو نہیں دکھانا کون کیا دے رہا ہے، یہ اس کا معاملہ، اس کے خدا کا معاملہ ہے. کلام میں لکھا جب تیرا ایک ہاتھ دیتا ہے دوسرا نہ جانے. یہ خدا ان کا گھر ہے، خدا ان کے لوگ ہی چلائیں گے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب میں اس کے سامنے شکر گزاری پہ جاؤں گا، خدا اس چرچ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا. آمین. اور آپ یقین مانو ہمیں کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونا پڑا. جو بھی کام آتا ہے نکل جاتا ہے. اور یہ میری پرسنل لائف میں بھی ہے. ہم شادیاں کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، پیسہ ہو یا نہ ہو، کام شروع کر دیتا ہے، خدا دے دیتا ہے. وقت آتا ہے سب کچھ بہترین ہو جاتا ہے. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خدا پر ٹرسٹ کرنا سیکھ گئے. اور جب آپ اور میں خدا پر ٹرسٹ کرنا سیکھ جائیں گے، کئی دفعہ ہم اس لیے نہیں خدا کے گھر میں دیتے ساڑھے کو ہے ہی تھوڑا جا، ہے ہی تھوڑا جا. اگر آپ یہ سوچ کے نہیں نہ دیتے کہ میرے پاس ہے ہی تھوڑا سا، سنیے وہ تھوڑے سے بھی آپ کا نہیں چلنا، اور زیادہ ہو جائے گا تو زیادہ تو بھی نہیں چلنا. اس لیے تھوڑے میں دینا سیکھو. ٹھیک ہے، جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت سے کا مالک ہوگا. آمین. آمین. ذرا اس بات کے لیے تعلق آ سکتے ہو. اور کئی لوگوں نے دینا سیکھا ہوا ہے. اور میری بات سنیں غور سے، جب آپ خدا کے گھر میں دینا سیکھتے ہو، آپ کو کبھی کسی چیز کی خدا کمی نہیں ہونے دیتا. آمین. ہاللیلویا. یہ سچی بات ہے، یہ سچی بات ہے. میں آپ کو برکت کی بات بتا رہا ہوں. تم دنیا کا نور ہو. کیا لکھا ہے؟ تم دنیا کا، اور تم زمین کا کیا ہو؟ اور تم نمک ہو، تم نور ہو. اس لیے خدا پتہ کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے مشکل کام ہے. اس لیے یسوع مسیح کے بارے میں پتہ کیا بات لکھی ہے؟ اس نے کہا جب تیری کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسری اس کی طرف پھیر دے. دراصل یہ انتقام کے زمرے میں آتا ہے. کس کے زمرے میں آتا ہے؟ اور اس کی ہیڈنگ پڑے جا کے اسی 5ویں باب کی تعلیم ہے. یہ ساری کی ساری مزے کی بات آپ کو بتاؤں، خوشی کی خبر بتاؤں. غور سے سنیے میری بات کو. جس خدا نے 10 حکم دیے، وہی خدا ان 10 حکم کی تشریح بھی کر رہا ہے. یہ میں نہیں تشریح کر رہا، خدا کا بیٹا خود ہی کر رہا ہے. خدا 10 حکم بھی دے رہا ہے اور تشریح بھی کر رہا ہے. اور پتہ کیوں اس نے کہا جب تیری ایک گال پہ تماچا مارے دوسری سے؟ اس نے بولا بچوں انتقام نہ لینا، انتقام لینا میرا کام ہے. اس کا کام تم مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہو، تمہارا انتقام میں لوں گا. ہم انتقام کی طرف پڑ جاتے ہیں. سنیے جب آپ لیٹ دم گو کرتے ہیں، نہیں یار میں خدا پہ چھوڑتا ہوں. سنیے آپ کا خدا انصاف کرنے والا خدا ہے. خدا نے تو ہمارے گناہوں کا حساب بھی ایسے نہیں معاف کر دیا. ابھی کل میں بائبل کالج کی کلاس لے رہا تھا، ہمارے ٹیچر نہیں تھے کل، تو میں نے کلاس لی تو میں کفارے کے اوپر کلام سنا رہا تھا. تو میں نے ایک بات کہی وہاں پہ کہ خدا نے آدم کے گناہ کبھی ایسے ہی معاف نہیں کر دیا، اس کا باقاعدہ کفارہ لیا، اس کی قیمت ادا ہوئی ہے. آپ اور میں ایسے ہی خدا میں معاف نہیں کر دیے گئے. اس نے باقاعدہ خون کی قیمت خون سے لی ہے. اس نے اپنا اکلوتا بیٹا قربان کر دیا، تب ہماری معافی ہوئی ہے.
لیکن ہماری معافی سونے چاندی اور بیش قیمت چیزوں سے نہیں ہوئی. ہماری معافی خدا کے برے یسوع مسیح کے بے عیب خون کے وسیلہ سے ہماری معافی ہوئی ہے. خدا تو کسی کی بھی جو ہے وہ عدالت نہیں چھوڑتا, خدا تو کرتا ہے عدالت. آپ سنیے, آپ کی اور میری عدالت پتہ ہے کیوں رکے گی, کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ میری اور آپ کی قیمت ادا کر دی گئی ہے. آپ کی سزا آلریڈی خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے لے لی ہے, اس لیے آپ مبارک ہو. گڈ فرائیڈے کے دن آپ دیکھو گے کہ کس طریقے سے یہاں سے بچے جب خدا کے کلام کو سنائے گے. سنیے غور سے, میں ان کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں, گڈ فرائیڈے کے دن جب کلام سنانے لگو تو اس کلام کو پہلے اپنی ذات میں اپلائی کرنا, اپنے لیے خود اس کا ایکسپیرینس کرنا کہ کیا میں اس کلام کے ساتھ میچ کر رہا ہوں, پھر وہ کلام سنانا. اور مجھے یقین ہے کہ وہ کلام دلوں پر لگے گا, اور جب وہ کلام دلوں پہ لگے گا زندگیاں تبدیل ہوں گی. پام سنڈے میرے اور آپ کے لیے آج کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ بچوں جب ساتھ کے گاؤں میں جاؤ تو جب وہ تم سے کہیں کہ خدا ان کی اس کی ضرورت ہے تو وہ تمہیں دے دیں گے. پام سنڈے یہ ہے کہ جو کچھ خداوند یہ کہہ رہے نا کہ وہ جو تم سے کہیں تو کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے. سنیے, اسی طرح سے میرا اور آپ کا بھی اختیار ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم خداوند سے مانگے وہ ہمیں دے دے گا, کیونکہ ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہاللیلویا. اب وہ ہمارا ابا اور ہم اس کے کیا ہیں, بچے ہیں, اور خدا نے اپنا اختیار ہمیں دے دیا ہے. پام سنڈے آپ سب کے لیے اختیار کی ریسٹوریشن کا دن ہے. آمین. پام سنڈے آپ سب کی بحالی کا دن ہے. پام سنڈے آپ کو دوبارہ سے خدا میں اختیار کو دینے کا دن ہے, جس میں خدا آپ کو دکھا رہا ہے. سنیے کہ بیٹا یہ اختیار جو تجھے چھن گیا تھا میں زمین پر اس لیے آیا تاکہ میں تجھے دوبارہ وہ اختیار دوں, تاکہ جیسا میں ہوں تو میرے جیسا ویسا ہی ہو جائے. کیونکہ کلام میں پتہ کیا لکھا ہے, خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے. اس لیے جو اختیار ہمارا چھن گیا تھا خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ وہ اختیار ہمیں دوبارہ دے دیا ہے. یہ نہیں کہ ابھی اس فرائیڈے کو خدا قربان ہوگا. خدا تو قربان کب کا ہو گیا ہے؟ 2600 سال پہلے ہو گیا ہے. لہذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا بیٹا یسوع ہمیں ہمارا اختیار واپس لوٹانے کے لیے آیا تھا, اور وہ اختیار ہمارے پاس آ گیا ہے. آمین. Thank you, Jesus.